آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ 27ویں آئین ترمیم کا جو پینڈورا باکس جو ہے نا کھولا گیا ہے، اور جو بلاول کا ٹویٹ آیا ہے اور رات کو، تو ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے، اور یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے 7-8 پوائنٹ رکھے ہیں، اور پھر بیچ میں جو ہے نا آخر میں پیپل پارٹی کہے گا کہ میں نے تو یہ اچیومنٹ کر لی ہے، میں نے 18 امینڈمنٹ جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کیا، یا جو ہے نا باقی کچھ پوائنٹ پہ یہ ایگری کر لیں گے، لیکن اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک پیپل پارٹی وہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو اس کا خالق تھا، جو انہوں نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی۔ دوسری پیپل پارٹی بے نظیر بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو کہ جس نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اس کے ساتھ آپ کے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی اس کے ساتھ کافی ایشوز پہ اختلافات ہیں، لیکن کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے زندگی دی۔ لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے، اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب، وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ 8 فروری کو آپ کو اصولی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پر لوگ یہ سمجھتے کہ ہاں، میاں نواز شریف جو ہے نا کم از کم اصولی سیاستدان ہے۔ یہ اس قسم کے اقتدار کو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کو منت و ترلوں کی اور پاؤں پڑنے کی بنیاد پہ جو نا آپ کو اقتدار ملی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکیں بغیر پوچھ کے۔ تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہے کہ میاں نواز شریف، جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت کا اور پھر جو ہے نا آئین کی بالادستی کا اور ووٹ کو عزت دینے کی چیمپئن سمجھ رہا تھا، وہ اس پہ خاموش ہے، بلکہ اس کا حصہ دار ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ ہم نے آگے کیا عمل طے کرنا ہے۔ ہم نے سلمان اکبر راجہ صاحب کی تھرو عمران خان کو بھی کچھ اپنے سفارشات بھیجے ہیں، اس لیے ابھی ہم اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، بلکہ شام کو باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کر لیں گے۔ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو جو ہمارا آئندہ کے لیے عمل ہے اس کے بارے میں ہم باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہر فورم پہ ہم تمام جتنی بھی باقی مصطفیٰ بھائی کہے گا کہ ہم اپنی جوڈیشری سے بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، یہ تو عملاً طور پر عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی ہے۔ ابھی تو کون جج جو ہے نا اگر اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور 2 سپریم کورٹ بن جائیں تو کیسی عدلیہ جو ہے نا اپنے وقار کو برقرار رکھے، اور کیسا کوئی عدالت سے انصاف کا توقع کر سکے گا؟ پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا، یہاں ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگی۔ ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے حقوق کے لیے۔ جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز عوام کے لیے اٹھائے گی، اور کسی طور پر اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ صحیح معنوں میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ مبارکباد دینے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ مطلب آپ ذرا انتہا دیکھیں، کبھی بات نہیں کریں گے، نہ کل پریس کانفرنس میں بات کی، عوام کی بات نہیں کی، عوام کی غربت کی بات نہیں کی،
پاکستان کے مڈل کلاس کے اوپر جو تباہی آئی ہے پرچیزنگ پاور کے حوالے سے، اس کی بات نہیں کی۔ پاکستان میں جو غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا اس کی بات نہیں کی۔ پاکستان میں جو بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کی بات نہیں کی، بات ہی نہیں کی۔ نہ بے روزگاری، نہ مہنگائی، نہ غربت، نہ مڈل کلاس کی، نہ سیلریڈ پیپل جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو تباہی کی گئی ہے ٹیکسز کی مد میں، اس کی بات نہیں کی گئی۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات کی گئی، انویسٹمنٹ کی بات نہیں کی۔ وزیر اعظم، ان کے وزیر اعظم وہ ہیں جو پچھلے 4.25 سال میں میرا خیال ہے کہ 200 دورے کر چکے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا مذاق کیے انویسٹمنٹ کے نام پر۔ ایک تو ایس آئی ایف سی بنایا جون 2023 میں، اس کا بھی نتیجہ میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے باہر گئے ہیں اور کچھ صدور اور وزراء اعظم پاکستان آئے ہیں دوسرے ممالک کے، پتہ نہیں کو 200 ایم او یو سائن کیے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس کی ٹوٹل رقم جو تھی تقریباً $25 بلین سے زیادہ تھی۔ $25 بلین ہر دفعہ بتایا گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے سعودی عربیہ گئے، پھر 2-3 ایم او یو سائن کیے۔ مطلب کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ بھائی پچھلے کبھی کچھ نہیں آیا، آپ $30 بلین $25 بلین کے ایم او یو سائن کر چکے ہیں، ایک دھیلا نہیں آیا، آپ پھر قوم کو نوید سنا رہے ہیں۔ ان کے وزراء آتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا ایم او یو سائن کر لیا۔ حالت یہ ہے کہ وہ جو ایم او یو سائن کرتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں آنے کے لیے، اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں $70 ملین ایف ڈی آئی مائنس، پلس بھی نہیں۔ پچھلے ایک سال میں $1 بلین میں کی کمی آئی ہے ایف ڈی آئی میں۔ اور باتیں سن لیں، ابھی پھر چلے جائیں گے، ابھی ہم سنیں گے کل یا پرسوں جا رہے ہوں گے ملائیشیا یا سعودی عربیہ یا کسی عرب ممالک، اور کہیں گے وہاں جا کے کہیں گے کہ، اور اتنی بھاری بھرکم ٹیم ساتھ ہوتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کرتے کیا ہیں۔ تھوڑا سا میں بھی اگر ہوتا 4.25 سال تو 4.25 سال میں بھی کہتا وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے اب کچھ بھی نہیں آ رہا، اب آپ کوئی اور طریقہ نکالیں۔ اور اوور آل انویسٹمنٹ جو میں ایس اے ایف سی کی بات کر رہا تھا، بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے قوم کو، بیکاز انویسٹمنٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئے گی، اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنے کے لیے آئے گا تو کہاں سے ترقی ہوئے گی؟ انویسٹمنٹ کی حالت یہ ہے کہ 51 سال میں لوئسٹ لیول ہے، اینڈ آئی کیپ ریپیٹنگ دیٹ ٹو ٹیل آل دا منسٹرز اور ان کے حمایتیوں کو کہ پاکستان میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ انتہا دیکھیں، جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور میں اس وجہ سے اس کا دوبارہ ذکر کروں گا کہ آج ایک کمپیریزن بھی آیا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے، جو سب بنیاد ہے کہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا نچوڑ ہے کہ جی آپ کے ملک میں عوام کو فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، ترقی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، وہ جی ڈی پی گروتھ میں آ جاتا ہے۔ 1.62% پچھلے 3 سال کا شہباز شریف کی حکومت کا ایوریج جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہا ہے۔ اس سال جو آپ کہہ رہے ہیں، کوئی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2.7%، کوئی کہہ رہا ہے 2.8%، اس سال بھی ان کمپیریزن with all the other regional countries, انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ تمام کا جو ایوریج گروتھ ہے وہ 5.8% ہے۔ ابھی آپ ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ جو نااہل وزیر اعظم ہیں، نااہل کابینہ ہے، یہ 4.25 سال میں پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ ہر سال پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب اس سال بھی صرف ایک سال میں تقریباً 3% گروتھ ریٹ کا فرق آئے گا پاکستان میں اور باقی ایوریج آف دی ادر ریجنل کنٹریز۔ تو جس ملک کی حالت یہ ہو، میں تبھی آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں پوری پریس کانفرنس سنی، میں نے ایک وزیر سے یہ نہیں سنا کہ غربت کے بارے میں بات کی، ایک وزیر نے نہیں ذکر کیا غربت کا، 12 کروڑ عوام کا نہیں ذکر کیا، ایک نے 24% ان امپلائمنٹ ریٹ کا نہیں ذکر کیا، ایک نے 30% سے اوپر 34% ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ کا ذکر نہیں کیا، ایک نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ 6% کراس کر چکا ہے، ایک نے یہ نہیں بتایا کہ مڈل کلاس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 60% سے کم ہو چکی ہے، ایک نے بھی نہیں ذکر کیا۔ عوام کی نہیں بات کرتے۔ ہاں کس کی بات کی تھی؟ بالکل کی تھی اشرافیہ کی۔ دیکھیں جی سٹاک مارکیٹ کہاں پہنچ گیا۔ بھائی تھوڑا سا تو لحاظ کریں پاکستانی قوم کا، اتنا تو لحاظ کریں کہ آپ عوام کو یہ تسلی تو دیں
کہ جی ہم آپ کی بہتری ابھی ہونے والی ہے, غربت کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی, امپلائمنٹ جنریشن زیادہ ہوگی, انفلیشن کم ہوگی, اور جو دوسری انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. کوئی ایک اشاریہ نہیں. سرکولر ڈیٹ پہ صرف جھگڑا صاحب ایک میں ذکر کر دوں, سرکولر ڈیٹ کی پاور منسٹر نے بات کی تھی, ایک تو 4.25 سال میں وہ بھی آئے, پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے, 4.25 سال میں آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا حال جو مصطفیٰ نے تھوڑا سا ذکر کیا, 1 ٹریلین روپیز کے لاسز کراس کر چکے. 4.25 سال میں آپ نے ایک پرائیویٹائزیشن کیا, وہ بھی آپ نے پاکستان کے بزنس ایتھکس کے خلاف, کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں پرائیویٹ پارٹی کو فرسٹ موومنٹ بینک دے دیا. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ظلم ہے. سرکولر ڈیٹ کم کر دیا, کم کیسے کیا؟ 1.3 ٹریلین روپیز کا آپ نے بینکوں سے لون لیا, ان کو 600 ملین روپیز کا انٹرسٹ انکم جنریٹ ہوگی, اور وہ سارا بوجھ عوام پر لاد دیا. تقریباً پتہ نہیں کتنے روپیز پر یونٹ کا اضافہ اگلے 6 سال تک عوام برداشت کرے گی. تو یہ ایک مختصر جائزہ تھا جو کل انہوں نے وہ کیا تھا. باقی تو NFC ایوارڈ اور دوسری چیزوں پر جھگڑا صاحب بات کریں گے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جی. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ NFC کا جو ہے وہ کہتا ہوں, لیکن جو زبیر صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی جس طریقے سے کل یہ پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی, ہمارے خیال میں تو یہ حکومت جو تقریباً 4 سال ابھی رہی ہے, کہ یہ کوئی اپنا پرفارمنس سکور کارڈ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کو یہاں سے یہاں لے گئے, اور کوئی میرے خیال میں یوٹیوب پہ 1 گھنٹہ 28 منٹ کی ویڈیو پڑی تھی, اور وہ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ 6-7 وزیر ہیں, کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. لگتا ہے کسی نے زبردستی ان کو بٹھایا تھا کہ جا کے کہو کہ اکانومی پہ بات کرو.